بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو دیکھیے یہاں تک کا ترجمہ ہو گیا تھا، آگے دیکھیے فقال لها الراعی، تو چرواہا نے اس شہزادی سے کہا، تو چرواہے نے اس شہزادی سے کہا، کیا کہا؟ اننی لم افعل شیئا استحق علیہ الشکر والمکافأۃ، اننی بے شک میں نے لم افعل نہیں کیا ہے، شیئا کوئی ایسی چیز، کوئی ایسا کام، استحق علیہ جس پر میں مستحق ہوں، الشکر شکریہ کا، والمکافأۃ اور بدلے کا، ٹھیک ہے۔ اننی لم افعل شیئا، بے شک میں نے کوئی ایسی چیز یا کوئی ایسا کام نہیں کیا ہے۔ لم افعل واحد متکلم کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، لم کی وجہ سے ماضی منفی کے معنی میں ہوگا، تو اننی لم افعل شیئا، بے شک میں نے کوئی ایسی چیز نہیں کی ہے، استحق علیہ جس چیز پر میں مستحق ہوں، الشکر شکریہ کا، والمکافأۃ اور بدلے کا، ولم اقم باکثر من الواجب۔ دیکھیے قامہ جب با صلہ کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے انجام دینا، قامہ بالشیء یقوم، تو قامہ بالشیء جب با صلہ آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے انجام دینا۔ ولم اقم، اور میں نے انجام نہیں دیا ہے، باکثر من الواجب، واجب سے زیادہ کسی چیز کا، یعنی جو چیز مجھ پر واجب تھی اسی کو میں نے کیا ہے، یہ ایک واجبی چیز تھی جس کو میں نے انجام دیا، اس کے علاوہ کچھ نہیں کیا ہے، ٹھیک ہے۔ ولم اقم، اور میں نے انجام نہیں دیا ہے، باکثر من الواجب، واجب سے زیادہ کسی چیز کا، کسی چیز کو۔ وکنت احب ان ارجع معک الی وطنک، وکنت احب، اور میں چاہتا تھا، دیکھیے جب فعل مضارع سے پہلے کانا کی گردان ہو تو ماضی استمراری کے معنی میں ہو جاتا ہے۔ وکنت احب، اور میں پسند کرتا تھا، میں چاہتا تھا، ان کہ ارجع معک، میں تمہارے ساتھ لوٹوں، الی وطنک، تمہارے وطن کو، ولکننی قد رسمت لنفسی خطۃ ای طریقۃ للذہاب فی رحلۃ حول العالم۔ رسم، دیکھیے میں نے یہاں لکھا ہے رسم الخطۃ یرسم رسیما، مطلب ہوتا ہے اسکیم بنانا، خطہ تیار کرنا۔ ولکننی قد رسمت، لیکن میں نے اسکیم بنا لیا ہے، لنفسی اپنے آپ کے لیے، دیکھیں خطۃ اسی کا صلہ ہے، ولکننی قد رسمت لنفسی خطۃ ای طریقۃ، تو اتنے کا ترجمہ کر دیں گے لیکن میں نے اپنے آپ کے لیے ایک اسکیم، ایک خطہ تیار کیا ہے، ایک اسکیم بنایا ہے، للذہاب جانے کا، فی رحلۃ سفر میں، حول العالم دنیا کے ارد گرد، ٹھیک ہے، دنیا کے اندر۔ لیکن میں نے اپنے لیے ایک خطہ تیار کیا ہے، للذہاب فی رحلۃ حول العالم، دنیا کی سیر کرنے کا یا دنیا کے ارد گرد سفر پر جانے کا، لرؤیت ما فیہ، ان چیزوں کو دیکھنے کے لیے، رآ یرا اسی سے یہ مصدر ہے رؤیتاً، اس کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا، لرؤیت ما، ان چیزوں کو دیکھنے کے لیے، ما فیہ جو اس کے اندر ہے، یعنی جو دنیا کے اندر ہے، من مناظر جمیلۃ، خوبصورت مناظر میں سے۔ اب یہاں پہ یہ جو ما ہے یہ موصولہ ہے، اس کے اندر ابہام ہے، تو اس مم بیانیہ کے ذریعے سے ابہام کو دور کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا ترجمہ ہم یہاں سے بھی کر سکتے ہیں، لرؤیت ما من مناظر جمیلۃ، ٹھیک ہے، تو اس کا ترجمہ یہاں سے کریں گے کیسے؟ ان خوبصورت مناظر کو دیکھنے کے لیے، ما فیہ جو اس کے اندر، جو دنیا کے اندر ہے، ٹھیک ہے، اس کا ترجمہ یہیں سے کر دیا ہم نے، ان خوبصورت مناظر کو دیکھنے کے لیے، ما فیہ جو دنیا کے اندر ہے، اس کا ترجمہ یہیں سے ہو گیا۔ والانتفاع، انتفع ینتفع انتفاعا، اس کا مطلب ہوتا ہے فائدہ اٹھانا، باب افتعال سے، یہاں پہ یہ مصدر ہے، والانتفاع بما، اور ان چیزوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے، یہ مصدر اسی پہ عطف ہے، اس مصدر پہ، اس لیے مجرور ہے، ٹھیک ہے، اس پہ حرف جر داخل ہے لام، تو اسی لیے یہ مجرور ہے۔ والانتفاع بما، اور ان چیزوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے، ارا جو میں دیکھوں گا، جو میں حاصل کروں گا، من تجارب
تجربات سے، تجربتن کی جمع ہے تجارب، تجربہ، والانتفاع بما اور ان چیزوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے، ارا جسے میں دیکھوں گا یا جسے میں حاصل کروں گا، من تجاربہ تجربات سے، وَأَعِدُكِ وَعْدًا حَقًّا بِأَنْ أَزُورَ بِلَادَكِ بَعْدَ 3 سنوات كاملة أقضيها حول العالم۔ وعدہ یعید عدتاً اس کا مطلب ہوتا ہے وعدہ کرنا، وَأَعِدُكِ اور میں تم سے وعدہ کرتا ہوں، کیسا وعدہ؟ وعدًا حقًّا مفعول مطلق ہے اور یہ اس کی صفت ہے، ٹھیک ہے، وعدًا حقًّا سچا وعدہ، وَأَعِدُكِ وعدًا حقًّا اور میں تم سے سچا وعدہ کرتا ہوں، کس بات کا؟ بِأَن اس بات کا کہ، اس بات کا کہ، ازور بلادکا زار یزور اس کا مطلب ہوتا ہے زیارتاً زیارت کرنا، اس بات کا کہ ازور بلادکی میں تمہارے شہر کی زیارت کروں گا، بعد 3 سنوات کاملۃ پورے 3 سال کے بعد، بعد 3 سنوات کاملۃ پہلے اس صفت کا ترجمہ کر لیں گے، پورے مکمل 3 سال کے بعد، اقضیہا حول العالم جن 3 سالوں کو میں گزاروں گا، حول العالم دنیا کے ارد گرد، دنیا کے ادھر ادھر، دنیا کے اندر، ٹھیک ہے، جن 3 سالوں کو میں گزاروں گا، قضاء اقضی گزارنا، جن 3 سالوں کو میں گزاروں گا حول العالم دنیا کے ارد گرد، دنیا کو گھومنے میں، وَإِنِّي مُصَمِّمٌ عَلَى هَذِهِ الرِّحْلَةِ لِأَرَى حَدِّي فِيهَا صَمَّمَ عَلَى مصمم یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے، صمم علی مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا عزم مصمم کر لینا، تہیہ کر لینا، وَإِنَّنِي مُصَمِّمٌ عَلَى هَذِهِ الرِّحْلَةِ اور میں نے پختہ ارادہ کر لیا ہے، پختہ ارادہ کرنے والا ہوں، یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، وَإِنِّي مُصَمِّمٌ اور بے شک میں پختہ ارادہ کر رہا ہوں یا پختہ ارادہ کرنے والا ہوں، عَلَى هَذِهِ الرِّحْلَةِ اس سفر کا، لِأَرَى تاکہ میں دیکھوں، حدی اپنے نصیبے کو، فیہا اس سفر کے اندر، ٹھیک ہے، تاکہ میں اپنا نصیبہ تلاش کروں اس سفر کے اندر، لِأَرَى حدی فیہا تاکہ میں اس کے اندر، اس سفر کے اندر اپنے نصیبے کو دیکھوں، تلاش کروں، وَلَن يَسْتَطِيعَ أَحَدٌ اور کوئی بھی ہرگز استطاعت نہیں رکھتا ہے، لن کا معنی ہرگز کریں گے، لن يَسْتَطِيعَ اور ہرگز استطاعت نہیں رکھتا ہے، احد کوئی بھی، تغییرہ بدلنے کا، غیرہ یغیر تغییر اس کا مطلب ہوتا ہے بدلنا، ٹھیک ہے، وَلَن يَسْتَطِيعَ أَحَدٌ تغییرہ اور کوئی بھی بدلنے کی ہرگز استطاعت نہیں رکھتا ہے، کس چیز کو بدلنے کی؟ ما اس چیز کو بدلنے کی، ٹھیک ہے، تغییرہ ما اس چیز کو بدلنے کی، عزمت علیہ جس کا میں نے عزم کر لیا ہے، عزم علی الشیء کسی چیز کا عزم کر لینا، ارادہ کر لینا، پختہ ارادہ کر لینا، ما عزمت علیہ جس کا میں نے پختہ ارادہ کر لیا ہے۔ یہ تک رہنے دیجیے، انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں پڑھیں گے آگے۔